اماں میں مونا کی طرف جا رہی ہوں۔ میں اماں کو بتا کر اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ گھر سے نکل پڑی۔ آج اس کی مہندی کی تقریب تھی اور میں چاہتی تھی کہ میں جلد از جلد اس کے گھر پہنچ جاؤں۔ آخر مہندی کا تمام انتظام میرے ہی ہاتھ میں تھا۔ میرا بھائی مجھے اس کے گھر کے دروازے پر چھوڑ کر واپس پلٹ گیا۔ مونا کے گھر خوب رونق لگی تھی، کافی مہمان آ چکے تھے۔ سب اپنی اپنی تیاریوں میں مشغول تھے۔ میں اپنی سہیلیوں کے درمیان لڈی ڈالنے میں مگن ہو گئی۔ ہم سب سہیلیاں شادی کی اس تقریب سے بھرپور لطف اٹھا رہی تھیں۔ لڈی ڈالتے ہوئے ہم چھوٹی سی بات پر کھلکھلا کر ہنستے تھیں۔ لڈی ختم ہوئی تو مہندی کی تقریبات کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد دوبارہ سے ناچ گانا شروع ہو گیا۔ میری سبھی سہیلیوں نے باری باری ڈانس کیا۔ زویا چلو اب تمہاری باری ہے۔ میری خاص سہیلی مونا جس کی شادی تھی اس نے مجھے کھینچ کر اسٹیج پر بھیج دیا۔ نہیں مجھے ڈانس کرنا نہیں آتا، میں نے شرماتے اور جھجکتے ہوئے بتایا، مگر وہ میری سننے کو کہاں تیار تھی۔ چلو تم شروع کرو، میں تمہیں ساتھ ساتھ بتاتی ہوں۔ وہ سامنے کھڑے ہو کر مجھے ڈانس کے اسٹیپ بتانے لگی تو میں ویسے ہی کرنے لگی۔ ٹیپ ریکارڈر پر گانا پوری رفتار سے بج رہا تھا، جبکہ ارد گرد بھی شور ہنگامہ تھا۔ سب لوگ تالیاں پیٹ پیٹ کر بھرپور لطف اٹھا رہے تھے۔ میں نے بھی شرم و حیا کو ایک طرف رکھ کر ناچنا شروع کر دیا۔ آخر یہاں پر سبھی لڑکیاں تھیں۔ یہ خاص لڑکیوں کی تقریب تھی، کوئی مرد یہاں پر موجود نہ تھا۔ کمرے میں جو ایک دو نوعمر لڑکے تھے ان کو بھی نکال باہر کیا گیا تھا۔ ایسے میں ناچنے میں حرج ہی کیا تھا؟ میں نے سوچا اور بے تکا ناچنا شروع کر دیا۔ میری سہیلیاں میرے ناچنے پر ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئیں تو میں ان کو ہنسانے کے لیے مزید کھل کر ناچنے لگی۔ میرا نام زویا ہے۔ میں نے ایک متوسط طبقے میں آنکھ کھولی۔ میرے ماں باپ نہایت شریف اور سادہ زندگی گزارنے والے تھے۔ ابا کی آمدنی مناسب تھی، مگر سادہ طرز زندگی کے باعث اچھی گزر بسر ہو جایا کرتی۔ اماں ابا کی بڑی بڑی خواہشات نہ تھیں، انہوں نے ہمیں بھی سادگی کے طرز پر ہی پالا، لہٰذا میری بھی کوئی زیادہ خواہشات نہ تھیں۔ میں چونکہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی اور مجھ سے چھوٹے 3 بھائی تھے، لہٰذا میرا زیادہ تر وقت اپنی سہیلیوں کے ساتھ گزرتا۔ محلے اور اسکول میں میری بہت سی سہیلیاں تھیں۔ اس شہر میں ہمارے زیادہ رشتہ دار نہ تھے، زیادہ تر رشتہ دار شہر سے باہر ہی رہا کرتے۔ یہاں پر صرف 1-2 خاندان ہی تھے، لہٰذا اماں ابا نے مجھے محلے میں موجود اپنی سہیلیوں کے گھر جانے سے کبھی نہ روکا۔ وہ جانتی تھیں کہ میں اکیلی سارا دن گھر پر بور ہوتی ہوں، اس لیے مجھے اپنی سہیلیوں کی طرف جانے کی اجازت دے دیتی۔ میری خاص سہیلی مونا تھی جو میرے ہی کالج میں پڑھتی تھی۔ ہم دونوں نے اکٹھے ایک ہی اسکول سے میٹرک پاس کیا اور ایک ہی کالج میں داخلہ لے لیا۔ میں زیادہ تر اسی کے گھر پائی جاتی تھی یا پھر وہ میرے گھر آ جایا کرتی اور ہم مل کر خوب مستیاں کرتے۔ اماں بھی جانتی تھیں کہ مونا میرے لیے کس قدر خاص ہے۔ ہم نے FA کا امتحان پاس کیا تو مونا کے والد نے اس کا رشتہ طے کر دیا۔ وہ بیاہ کر کراچی جانے والی تھی۔ میں اس کی شادی پر بہت پریشان تھی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے اتنی دور چلی جائے۔ اماں نے مجھے سمجھایا کہ بالآخر یہ تو ہوتا ہی ہے، آج مونا رخصت ہو کر جا رہی ہے تو کل کو تم نے بھی رخصت ہو کر چلے جانا ہے۔ مگر میں اپنی دوست کے بچھڑنے پر بے حد اداس تھی۔ یہ سب دوستیاں شادی سے پہلے ہی ہوتی ہیں، شادی کے بعد تو سب اپنے اپنے گھر کی ہو جاتی ہیں۔ اماں مجھے سمجھانے کا فریضہ سر انجام دیتی۔ مونا کی شادی کی تیاریاں شروع ہوئیں تو میں بھی بہل گئی۔ وہ اپنے ساتھ بازار بھی مجھے ہی لے کر جاتی اور میں اس کے ساتھ مل کر اس کی شادی کی تیاریاں کر رہی تھی۔ اس کی اماں بھی مجھ پر اعتماد کرتی تھیں اور جب کبھی مونا کا موڈ خراب ہوتا اور وہ اپنی شادی کا سوچ کر رونے لگ جاتی تو اس کی ماں مجھے بلا بھیجتی۔ میں اسے باتوں میں لگا کر ہنساتی اور اس کی اداسی کو کم کر دیتی۔ اسی طرح ہم سب نے مل کر شادی کی تیاری مکمل کی۔ باقی سبھی سہیلیوں نے اس کی شادی کے لیے بہت کچھ منصوبے بنا رکھے تھے۔ شادی کی تقریبات شروع ہوئیں تو ہم سب نے مل کر خوب رونق لگائی۔ ہم کمرہ بند کر کے خوب ڈانس کرتیں اور لڈیاں ڈالتیں۔ ہم سب نے مہندی کے لیے ایک سے کپڑے بنائے تھے۔ مہندی کی تقریب کا انتظام صحن میں کیا گیا تھا۔ رسومات ختم ہوئیں تو سبھی بڑے اٹھ کر آرام کرنے کی غرض سے کمروں میں چلے گئے، جبکہ ہم سب لڑکیوں نے اسٹیج سنبھال لیا۔ ہم نے لڈی ڈالی، بھنگڑا ڈالا اور ناچ گانا شروع کر دیا۔ ہم نے لڑکوں کو وہاں سے باہر کر دیا تھا اور ٹینٹ کے دروازے بند کر دیے۔ چونکہ اب لڑکیاں ہی تھیں لہٰذا ہم دل کھول کر مستیاں کر رہی تھیں اور ناچ گانا کر رہی تھیں۔ ہمیں سب میں بہت مزہ آیا اور اگلے دن بارات کی تقریب میں بھی میں نے خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ لیکن مونا کی رخصتی کے وقت میں اداس تھی۔ میں اس سے گلے مل کر رو دی۔
رخصتی کے وقت سبھی اداس تھے۔ وہ رخصت ہو کر چلی گئی تو میں بھی اداسی کے ساتھ اپنے گھر واپس آ گئی۔ مونا کی رخصتی کے بعد میرا کسی کام میں دل نہ لگتا، میرا آگے پڑھنے کو بھی دل نہ کرتا، مگر میں نے بحالت مجبوری کالج میں داخلہ لے لیا تھا۔ میری باقی سہیلیاں تو تھیں ہی، میں ان کے ساتھ وقت گزارنے لگی۔ ایک دن میں کالج سے گھر لوٹی تو اماں نے بتایا کہ شام کو کچھ مہمان آنے والے ہیں، تم اچھے سے تیار ہو جانا۔ میں حیران ہوئی، عموماً تو میں مہمانوں کے سامنے ایسے ہی منہ اٹھائے آ جاتی تھی۔ ہمارے چونکہ اس شہر میں زیادہ رشتہ دار نہ تھے تو ہمارے گھر میں مہمان بہت ہی کم آتے، کبھی کبھار ہی کوئی دوسرے شہر سے ہمارے گھر آتا تھا، اس لیے مہمانوں کے ذکر پر میں کچھ چونک گئی تھی۔ لیکن جب اماں نے مجھے تیار ہونے کے لیے کہا تو میں تجسس کا شکار تھی کہ ایسے کون لوگ آ رہے ہیں کہ جو اماں نے مجھے تیار ہونے کے لیے کہا ہے۔ بہرحال میں اماں کے کہنے کے مطابق شام کو نہا دھو کر تیار ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ مہمان آئے تو اماں نے مجھے چائے کی ٹرے پکڑائی اور سر پر دوپٹہ اڑا کر اپنے ساتھ مہمانوں کے سامنے لے گئیں۔ یہ خبر مجھ پر بجلی بن کر گری تھی کہ میرا رشتہ آیا تھا اور یہ مہمان اسی سلسلے میں ہمارے گھر آئے تھے۔ یہ لوگ میری دوست مونا کے دور پار کے رشتہ دار تھے جنہوں نے مجھے مونا کی شادی کی تقریب میں دیکھا تھا۔ لڑکے کے والد تو کافی خوش مزاج اور ملنسار دکھائی دے رہے تھے، جبکہ والدہ منہ بگاڑ کر بیٹھی ہوئی تھیں۔ اماں اور ابا کو وہ بہت نکچڑی سی لگیں۔ ان کے جانے کے بعد اماں ابا سوچ و بچار میں مبتلا تھے۔ اماں نے مونا کے گھر والوں سے بھی ان لوگوں کے متعلق چھان بین کر لی تھی اور ادھر سے کافی حوصلہ افزا جواب ملا تھا۔ انہوں نے لڑکے کی بہت تعریفیں کی تھیں کہ لڑکا قابل ہونہار اور پڑھا لکھا ہے اور اس کو ابھی نئی نئی نوکری ملی ہے، لہٰذا اس کے ماں باپ اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ لڑکا اپنے خاندان کا اکلوتا چشم و چراغ تھا، ایسے میں یہ رشتہ اماں ابا کو کسی نعمت سے کم نہ لگا تھا۔ اماں ابا نے ہاں کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں دہائیاں دینے لگی کہ میں اتنی جلدی شادی کرنے کے حق میں نہ تھی۔ مونا کی شادی میں بہت مزہ آیا تھا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں خود بھی شادی کر کے بیٹھ جاؤں۔ ویسے بھی میں ابھی پڑھ رہی تھی اور دوسرے شہر جانے کا میرا بالکل ارادہ نہ تھا۔ میں نے اماں ابا کو اس رشتے سے انکار کرنے کے لیے کہا، مگر وہ گھر آیا رشتہ ٹھکرانا نہیں چاہتے تھے، جبکہ رشتہ بھی اچھا تھا۔ لہٰذا اماں ابا نے مجھے قائل کرنے کی کوشش کی اور بالآخر میں مان ہی گئی۔ میری منگنی کی تاریخ طے کر دی گئی تھی۔ اماں ابا کا فی الحال کچھ عرصے بعد شادی کرنے کا ارادہ تھا، کیونکہ ابھی ہماری طرف سے شادی کی بالکل تیاری نہیں تھے۔ لڑکے والے تو ہتھیلی پر سرسوں جمانے کا ارادہ رکھتے تھے، انہوں نے فوراً ہی شادی کی تاریخ مانگ لی تھی، مگر اماں ابا فی الحال منگنی کرنے کے حق میں تھے۔ میں نے شکر کا سانس لیا کیونکہ ابھی میرے پرچے کچھ دور تھے۔ میں یہ چاہتی تھی کہ میں کم از کم اپنے امتحانات دے لوں اور شادی تک مجھے کچھ عرصے کا وقت مل جائے، اور یوں اماں نے سادہ سی تقریب میں چند مہمانوں کو بلا کر میری منگنی کر دی تھی۔ میرے منگیتر کا نام کامران تھا۔ منگنی کے بعد اس نے مجھ سے رابطہ کیا تو اماں ابا نے مجھے اس سے بات کرنے کی اجازت دے دی۔ وہ ابا کے فون پر ہی مجھ سے بات کر لیا کرتا تھا۔ مجھے اس کی چاہتوں کا اب اندازہ ہوا تھا۔ اس نے مجھے شادی کی تقریب میں دیکھا تھا اور پسند کر لیا تھا اور اپنے ماں باپ کو میرے بارے میں آگاہ کیا تھا۔ میں اس بات پر خوش تھی کہ اس نے مجھ سے دوستی کی خواہش کرنے کے بجائے سیدھا سیدھا رشتہ بھیجا اور مجھے اپنا بنا لیا۔ اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ایک اچھے کردار کا مالک اور سلجھا ہوا لڑکا تھا۔ میری اور کامران کی اکثر بات چیت ہو جاتی تھی، ہمارے درمیان اچھی انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو گئی تھی۔ وہ مجھے بہت پسند کرتا اور میں بھی اسے چاہنے لگی تھی، کیونکہ وہ بہت اچھی عادات اور سلجھے ہوئے اطوار کا مالک تھا۔ کامران کے گھر والوں نے زیادہ عرصہ انتظار نہ کیا اور منگنی کے 1 سال بعد شادی کا شور مچا دیا۔ اس 1 سال میں اماں ابا نے بھی کافی تیاری کر لی تھی، لہٰذا اماں ابا نے بھی زیادہ دیر نہ لگائی اور میری شادی کی تاریخ طے کر دی۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ میں اپنی دوست مونا کی شادی کے 1 سال بعد ہی رخصت ہو کر اپنے پیا کے گھر سدھار جاؤں گی۔ کامران اپنے والدین کا اکلوتا چشم و چراغ تھا، جبکہ اس کی ایک ہی چھوٹی بہن تھی۔ ان کی ماں نے ان کی شادی پر دل کھول کر ارمان نکالے تھے اور دھوم دھام سے شادی کی تھی۔ میرے خاندان کے سبھی لوگ دیکھتے رہ گئے تھے کہ مجھے اتنا اچھا سسرال ملا تھا۔ میں بھی بہت زیادہ خوش تھی۔ شادی کے بعد میں نے اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ میری ساس غصے کی بہت تیز تھیں۔ وہ ہر وقت منہ پھلائے رکھتیں اور ان کے ماتھے پر بل پڑے رہتے، حالانکہ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی تھی کہ میں کبھی کسی کو شکایت کا موقع نہ دوں۔ کامران نے مجھ سے شادی کی پہلی رات یہ وعدہ لیا تھا کہ میں ان کے گھر کے ماحول کو خوشگوار بنا کر رکھنے کی پوری کوشش کروں گی اور ان کی ماں کے آگے کبھی اف تک نہ کروں گی اور ان کی بہن کو اپنی بہن کی طرح سمجھوں۔ میں نے بھی خوشی خوشی یہ وعدہ کر لیا تھا۔
کیونکہ میرا تو خود بھی ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ میں ابھی تعلیم حاصل کر رہی تھی کہ میری شادی ہو گئی تھی۔ مجھے گھرداری تو اتنی کوئی خاص نہ آتی تھی، کیونکہ اماں نے مجھے کبھی کوئی کام کرنے ہی نہیں دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک بار تعلیم سے فراغت حاصل کر لو تو پھر ساری زندگی کام ہی کرنا ہے، اور ویسے بھی کام سیکھنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، جب انسان کام کرتا ہے تو آ ہی جاتا ہے۔ انہوں نے مجھے زندگی سے لطف اندوز ہونے کا بھرپور موقع دیا تھا۔ میں اپنی طرف سے گھر کا کام کرنے کی پوری کوشش کرتی تھی، مگر چونکہ مجھے کام کرنا نہ آتا تھا، لہٰذا اس میں کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی اور میری ساس اسے لے کر مجھے باتیں سناتی۔ میری ساس کی زبان کھلنا شروع ہوئی تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ میری اور کامران کی شادی کے خلاف تھیں، کیونکہ یہ شادی کامران کی پسند سے تھی، جبکہ وہ کامران کی شادی اپنی پسند کی کسی لڑکی سے کرنا چاہتی تھی۔ مگر کامران نے صاف انکار کر دیا اور میرا نام لیا تو وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، لہٰذا وہ بحالت مجبوری میرا رشتہ لے کر میرے گھر تو پہنچ گئیں، مگر اب وہ مجھے دل سے نہ قبول کر پائیں تھیں۔ وہ یہی سمجھتی تھیں کہ میں نے کامران کو اپنے جال میں پھنسایا تھا اور اسے شادی کے لیے مجبور کیا تھا، حالانکہ ایسا کچھ نہ تھا۔ میں نے تو کامران کو شادی سے پہلے دیکھا بھی نہ تھا۔ وہ مونا کی شادی میں شریک تھا، بلکہ یہ سبھی لوگ مونا کی شادی میں شریک ہوئے تھے، مگر میرا دھیان تو اپنی سہیلیوں کی طرف اور لطف اندوز ہونے اور موج مستی کی طرف ہی تھا۔ مونا کی شادی میں کئی مہمان آئے تھے جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے، نہ ہی میں ان کے بارے میں سادہ سوچ بچار کی تھی، لہٰذا مجھے کامران کے بارے میں یاد بھی نہیں تھا کہ وہ شادی میں شریک تھا کہ نہیں، مگر یہ بات میں اپنی ساس کو نہ سمجھا سکتی تھی۔ وہ تو اپنے دل میں جو سوچے بیٹھی تھیں وہ اسی پر قائم تھیں۔ میں اب پریشانی کا شکار تھی۔ گزرتے وقت کے ساتھ ان کا غصہ کم ہونے کے بجائے مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ مجھے چھوٹی چھوٹی بات پر باتیں سناتی تو میں چپ چاپ سہ جاتی۔ شاید میری خاموشی نے ان کو مزید شہ دی تھی، پر میں کیا کرتی؟ ایک تو مجھے آگے سے جواب دینا نہیں آتا تھا، میں اپنے لیے حق بات بھی نہ کہہ سکتی تھی، بلکہ آنکھوں میں آنسو لیے رونے بیٹھ جاتی۔ اگر کبھی میں بولنے کی کوشش بھی کرتی تو آنسو میرے گلے میں پھندے کی صورت اٹک جاتے اور مجھ سے بولا ہی نہ جاتا، اور میں چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ اسی وجہ سے وہ مزید شیر ہوتی گئیں۔ اب وہ مجھے سب کے سامنے بھی باتیں سنانے سے گریز نہ کرتیں، البتہ وہ کامران کا لحاظ رکھ لیتیں اور ان کے سامنے مجھے کچھ نہ کہتیں، مگر وہ میرے سسر اور نند کے سامنے مجھے بہت بری طرح ذلیل کر کے رکھ دیتیں۔ میرے سسر بہت خوش مزاج اور شفیق انسان تھے۔ وہ میرا بہت خیال رکھتے اور ساس کی باتوں کو دل پر نہ لینے کا کہتے۔ وہ مجھے اکثر سمجھانے بیٹھ جاتے کہ تم اس کی باتوں کو برا نہ منایا کرو، وہ تو پاگل ہے، جبکہ میں اس بات پر حیران تھی کہ وہ میرے کردار کے اوپر انگلی اٹھاتی ہیں۔ اگر وہ مجھے ویسے ہی میری ان غلطیوں پر ڈانٹتی یا سرزنش کرتی تو مجھے اتنی فکر نہ ہوتی، مگر میں اپنے کردار کی پاکیزگی کی گواہی ان کو کیسے دیتی کہ میں نے کامران کو جان بوجھ کر اپنے جال میں نہیں پھنسایا تھا، بلکہ وہ تو خود ہی میری طرف کھنچا چلا آیا تھا۔ میں تو شادی سے پہلے اسے جانتی تک نہ تھی، ہماری بات بھی منگنی کے بعد ہی ہونا شروع ہوئی تھی، مگر بہتر یہی تھا کہ میں خاموشی اختیار کیے رکھوں۔ ان کے اوپر الفاظ ضائع کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہ تھا۔ میری نند زیادہ تر اپنے کام سے کام رکھتی اور گھریلو معاملات میں زیادہ مداخلت نہ کرتی۔ اس کی منگنی اس کی خالہ زاد سے طے تھی، وہ سارا دن اپنے منگیتر سے بات کرنے میں مصروف رہا کرتی۔ کوشش کے باوجود میری اس سے ذرا دوستی نہ ہو پائی تھی، شاید وہ اپنی ماں کی طرف تھی، اسی لیے مجھے نظر انداز کر دیا تھا۔ ظاہر سی بات تھی کہ ماں اور بھابھی میں اہم رشتہ تو ماں کا ہی ہوتا۔ میں نے بھی اسے زیادہ لفٹ کرانا چھوڑ دیا اور اپنے کام سے کام رکھنے لگی۔ میں میز پر پانی کا گلاس رکھ کر پلٹی ہی تھی کہ میرا اپنا ہاتھ گلاس کو لگا اور گلاس اچھل کر نیچے گرا اور لڑکتا ہوا دور جا گرا۔ پانی کی چھینٹیں میری سانس کے اوپر جا پڑیں تو وہ ایک جھٹکا کھا کر اٹھیں۔ تمہیں ذرا سی بھی تمیز ہے؟ وہ غصے سے بھرے لہجے میں بولی تو کامران بھی کمرے سے باہر نکل آئے۔ کیا ہوا اماں؟ وہ اپنی ماں سے مخاطب ہوئے تو وہ چمک کر بولیں، دیکھ نہیں رہے کیا ہوا؟ تمہاری بیوی سے پانی کیا مانگ لیا؟ اس نے بھرے کا بھرا گلاس مجھ پر الٹ دیا۔ اپنی ساس کے بیان پر میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، گلاس غلطی سے گر گیا۔ میں نے فوراً اپنی صفائی پیش کی۔ میں جانتا ہوں، تم بھلا گلاس کیوں گراؤ گی؟ وہ اپنی ماں کے سامنے میری بات کا یقین کر کے جا چکے تھے، جبکہ میرے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ دوڑ گئی۔ انہوں نے اپنی ماں کے سامنے میرا ساتھ دے کر میرا مان رکھا تھا، جبکہ میری ساس غصے میں بل کھا کر رہ گئی تھیں۔ میں صبح سویرے اپنے کمرے سے باہر نکلی تو میں نے اپنی ساس کو تیار ہوئے لاؤنج میں بیٹھے پایا۔ میں نجمہ کے ساتھ ہسپتال جا رہی ہوں،
آج کے کھانے میں کچھ خاص اہتمام کر لینا، واپسی پر نجمہ ادھر ہی کھانا کھائے گی۔ انہوں نے مجھے ہدایات دیں اور گاڑی کا ہارن سن کر خود باہر نکل گئیں۔ نجمہ میری چچی ساس تھیں اور میری ساس کی ان کے ساتھ اچھی بنتی تھی۔ وہ اکثر چیک اپ کروانے کے لیے میری ساس کو بھی ساتھ لے جایا کرتی تھیں۔ میں مطمئن ہو کر باورچی خانے کی جانب چل دی تھی۔ جبکہ میری ساس گھر میں موجود نہ ہوتیں تو مجھے کام کرنے میں بڑا ہی مزہ آیا کرتا تھا، کیونکہ وہ میرے سر پر سوار نہ ہوتیں تو میں سکون سے کام نمٹا لیتی۔ میں باورچی خانے میں کھانے کا خاص اہتمام کرنے میں لگ گئی۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ اس وقت میری ساس اور سسر چائے پیا کرتے ہیں۔ چائے میری ساس خود ہی تیار کرتی۔ میں نے سوچا کہ میں اپنے سسر کے لیے چائے بنا کر لے جاتی ہوں، لہٰذا میں نے چائے کا پانی چولہے پر چڑھا دیا۔ چائے جیسے ہی تیار ہوئی، میں پیالی میں انڈیل کر اپنے سسر کے کمرے کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوئی، چائے کی پیالی میرے ہاتھ سے گر گئی۔ میری نظریں ٹی وی کی اسکرین پر جم کر رہ گئیں۔ میرے سسر ٹی وی پر ویڈیو دیکھ رہے تھے اور وہ ویڈیو میری ڈانس کی ویڈیو تھی جو میں نے زویا کی شادی پر کیا تھا۔ میں نے ٹی وی سے نظریں ہٹا کر اپنے سسر کے چہرے کی جانب دیکھا تو غیظ و غضب سے ان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ غصے میں بھرے ہوئے تھے۔ تمہاری یہ ویڈیو تم نے یوٹیوب پر ڈالی ہے، اس میں تم کتنے بے ہنگم انداز میں ناچ رہی ہو۔ تمہیں شرم آنی چاہیے تھی اپنی ویڈیو یوٹیوب پر ڈالتے ہوئے۔ اگر سہیلیوں کے ساتھ مل کر ناچ لیا تھا تو دنیا کو ضرور دکھانا تھا۔ دیکھو لوگوں نے کتنے عجیب عجیب سے کمنٹ کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ریموٹ اٹھا کر کمنٹ پڑھنا شروع کیا اور بآواز بلند لوگوں کے کئی کیے گئے تبصرے مجھے سنانے لگے، جبکہ میرا شرمندگی کے مارے برا حال تھا۔ میرا دل چاہا زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں نے یہ ویڈیو خود یوٹیوب پر نہیں ڈالی، میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ اگر تم نے نہیں ڈالی تو تمہیں بنوانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے نہیں بنوائی، کسی لڑکی نے چھپ کر بنا لی ہوگی۔ میں نے ان کو وضاحت دینے کی کوشش کی مگر انہوں نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ مجھے تمہاری کسی وضاحت کی ضرورت نہیں، تمہاری ساس تمہارے بارے میں بالکل صحیح کہتی تھی، تم واقعی ایک اچھے کردار کی لڑکی نہیں دکھائی دیتی۔ وہ غصے میں بولتے ٹی وی بند کر کے وہاں سے چلے گئے، جبکہ میں آنکھوں میں آنسو لیے چائے کی پیالی کی پھیلی کرچیاں سمیٹنے لگی۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بری طرح رونے لگی۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ یہ ویڈیو کس نے یوٹیوب پر ڈال کر وائرل کر دی تھی؟ میں حیران اور پریشان تھی۔ وہاں پر تو صرف ہم لڑکیاں ہی موجود تھیں۔ میں نے کافی بے ہنگم انداز میں ڈانس کیا تھا۔ میرے جسم کا ایک ایک عضو ویڈیو میں واضح ہو رہا تھا۔ کسی نے بہت قریب سے ویڈیو بنائی تھی۔ مگر یہ شرارت کون کر سکتا ہے؟ شاید میری سہیلیوں کی کسی چھوٹی بہن یا کزن نے یہ کام کیا تھا اور میری ویڈیو بنا کر یوٹیوب پر ڈال دی۔ بہت سے لوگ اب تک میری ویڈیو دیکھ چکے تھے۔ میں اپنی جگہ شرمندہ ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد ڈری ہوئی تھی۔ اگر یہ ویڈیو میری اماں ابا نے دیکھ لی اور اگر میرے شوہر کامران نے دیکھ لی تو کیا بنے گا؟ اب ظاہر تھا کہ میرے سسر تو یہ ویڈیو میرے شوہر کو دکھانے ہی والے تھے، یا اپنی بیوی کو تو وہ اس بارے میں ضرور بتاتے۔ میری ساس تو پہلے ہی میرے بارے میں کوئی اچھے خیالات نہ رکھتی تھی، جبکہ اب تو میری رہی سہی عزت بھی خاک میں مل جاتی۔ نہ جانے کامران میرے ساتھ کیا سلوک کرتے۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میں کسی طرح اپنے ماں باپ کے پاس بھاگ جاؤں اور اماں کی گود میں سر رکھ کر چھپ جاؤں، مگر ایسا ممکن نہ تھا۔ میں اکیلے اپنے شہر نہیں جا سکتی تھی، لہٰذا میں ڈر کے مارے اپنے کمرے میں ہی بند ہو رہی۔ میں چونکہ کھانا چولہے پر ہی چھوڑ کر آئی تھی، مجھے خیال آیا تو میں فوراً باورچی خانے کی جانب بھاگی۔ کھانا وقت پر نہ بنتا تو میری ساس کو مجھے باتیں سنانے کا ایک اور موقع مل جاتا، لہٰذا میں بجھے دل کے ساتھ کھانا پکانے لگی۔ میرے سسر مجھ سے ناراض تھے۔ اب تو میرے گھر میں میرا بالکل دل نہ لگتا تھا۔ ایک طرف تو ساس مجھ سے غصہ ہوتی اور مجھے باتیں سناتی، جبکہ دوسری طرف سسر مجھے دیکھتے ہی منہ پھیر کر چل دیتے۔ میں عجیب کشمکش میں گرفتار ہو چکی تھی۔ انہوں نے ابھی تک گھر میں کسی کو اس بارے میں کچھ نہ بتایا تھا کہ وہ میری ویڈیو دیکھ چکے تھے، مگر ہر وقت میرے سر پر تلوار لٹکی رہتی کہ کبھی بھی اگر میری ساس یا میرے شوہر کی نظر سے وہ ویڈیو گزر گئی تو میرا کیا بنے گا۔ میں بے حد پریشان تھی۔ میرے شب و روز دعائیں مانگ مانگ کر گزرتے۔ ابھی تک کسی اور کو میری اس ویڈیو کے بارے میں تو پتہ نہ چلا تھا، مگر میرے سسر کا رویہ میرے ساتھ بہت بدل گیا تھا۔ میں پچھتاوے میں گھری رہتی۔ مجھے بھلا مونا کی شادی میں بے ہنگم ڈانس کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آخر وہ میری ایک سہیلی ہی تو تھی، کوئی سگی بہن تو نہ تھی۔ وہ شادی کے بعد رخصت ہو کر گئی تو میری اور اس کی دوبارہ کبھی ملاقات نہ ہوئی۔ وہ ہمارے شہر سے بہت دور بیعت کر گئی تھی اور شادی کے بعد شاید ایک دو مرتبہ ہی واپس آئی تھی، مگر اس نے نہ تو مجھے اپنے گھر بلایا اور نہ ہی میرے گھر ملنے آئی، جبکہ میں اپنی پڑھائی میں مصروف رہی اور پھر اپنی شادی میں مصروف ہو گئی۔
شادی کے بعد مجھے بھی اس کا اتنا خیال نہ آیا اور وہ میرے لیے بھولی بسری یاد بن کر رہ گئی تھی۔ اماں صحیح کہتی تھی، شادی سے پہلے کی دوستیاں پہلے ہی ختم ہو جاتی ہیں، مگر اس دوستی نے میری زندگی عذاب بنا کر رکھ دی تھی۔ مجھے اس کی شادی میں اپنے آپ کو قابو رکھنا چاہیے تھا، اور اگر وہ اور اس کی باقی سہیلیاں یا کزن ناچ رہی تھیں تو مجھے انہیں ناچنے دینا چاہیے تھا۔ میرا پرائی شادی میں جا کر ناچنے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا تھا۔ میں اپنی ایک غلطی کے ہاتھوں اپنی زندگی خود ہی برباد کر چکی تھی۔ نہ جانے آگے میرے ساتھ کیا ہوتا۔ کامران اگر وہ ویڈیو دیکھ لیتے تو میرے ساتھ کیا سلوک کرتے۔ وہ اس بارے میں نہیں جانتے تھے کہ میری ویڈیو آدھی سے زیادہ عوام دیکھ چکی تھی اور نہ جانے کب تک یوٹیوب پر موجود رہتی اور کتنے ہی لوگوں کی نظروں سے وہ ویڈیو گزرتی اور مجھے کس قدر گناہ ملتا۔ اور اگر ابا کا کوئی جاننے والا وہ ویڈیو دیکھ لیتا تو ابا کی کتنی بدنامی ہوتی۔ میں ایک شریف خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ ہمارے خاندان کے بارے میں ایسی باتیں یا افواہیں گردش کرنا کسی طور مناسب نہ تھا۔ ابا تو غیرت کے نام پر جان تک دینے کو تیار رہتے۔ ایسے میں ان کی جان سے پیاری بیٹی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر چھائی رہتی تو انہیں کس قدر افسوس ہوتا۔ میں کسی کا بھی سامنا کرنے کے لیے تیار نہ تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں کہیں جا کر چھپ جاؤں اور کبھی کسی کے سامنے نہ آؤں۔ میں ویڈیو ہٹانے میں کسی کی مدد لے سکتی تھی، نہ میں اس بارے میں کچھ زیادہ جانتی تھی، نہ تو مجھے ویڈیو اپلوڈ کرنی آتی تھی اور نہ ہی میں نے کبھی کوئی تصویر سوشل میڈیا پر پوسٹ کی تھی، مگر یہ ویڈیو اتنی بری طرح وائرل ہو چکی تھی، میں حیران پریشان سارا دن دعائیں مانگ کر گزار دیا کرتی۔ ایک دن میرے شوہر کامران غصے میں بھرے گھر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے آتے ہی اپنا موبائل فون بستر پر اچھال دیا اور مجھے غصے سے گھورنے لگے۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا، لگتا تھا کہ وہ لمحہ آن پہنچا۔ آخر وہ کب تک اس ویڈیو کو نہ دیکھ پاتے۔ انہوں نے موبائل فوراً جھپٹ کر دوبارہ اٹھایا اور میری ویڈیو نکال کر میری جانب کر دی۔ مجھے تو پہلے ہی اس بات کا ڈر تھا۔ میں حیران نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ اس طرح کے رد عمل کا اظہار کریں گے۔ تمہیں کیا ضرورت تھی کہ یہ ویڈیو بنوانے کی، ایسے بے ہنگامہ انداز میں ناچنے کی؟ وہ غصے میں بلند آواز میں بولے۔ انہوں نے آج تک کبھی مجھ پر ایسے غصہ نہ کیا تھا اور نہ ہی کبھی مجھ پر چیخے چلائے تھے، مگر آج لگتا تھا کہ وہ اپنے سارے ریکارڈ توڑنے والے تھے۔ میں نے نہیں بنوائی ویڈیو، میں نے ہکلاتے ہوئے اپنی صفائی دینے کی کوشش کی۔ اس سب میں میرا کوئی قصور نہیں، کسی نے چوری چھپے بنا کر یہ ویڈیو پوسٹ کر دی۔ میں نے اپنی طرف سے اپنی صفائی دی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے تمہیں پہلے ہی معلوم تھا کہ وہ ویڈیو انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ وہ مزید غصے میں چراغ پا ہو گئے۔ میں نے کچھ دنوں پہلے ہی دیکھی۔ میں ڈرتے ڈرتے بولی، تو تم نے مجھے تبھی کیوں نہ بتایا؟ وہ دھاڑے تھے۔ میں ڈر گئی تھی اس لیے چھپا لیا۔ میری بات پر وہ رک کر مجھے گھور کر دیکھنے لگے۔ تم جھوٹی اور مکار ہو، تم نے جان بوجھ کر مجھ سے یہ چھپایا۔ شاید تم شادی سے پہلے ہی اس ویڈیو کے بارے میں جانتی تھی، تبھی تو تمہارے ماں باپ نے جلدی سے تمہاری شادی میرے ساتھ کر دی۔ میں ان کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ ویڈیو ابھی کچھ عرصے پہلے ہی آئی ہوگی۔ ویڈیو وائرل اب ہوئی ہے لیکن پوسٹ کافی دنوں پہلے کی گئی تھی۔ وہ ساری ہسٹری معلوم کر کے آئے تھے۔ میں نہیں جانتی، آپ پلیز میری یہ ویڈیو یہاں سے ہٹوا دیں، کسی طرح کچھ بھی کر کے۔ میں کیسے ہٹوا دوں؟ اگر تم مجھے پہلے یہ بتا دیتی تو اب تک شاید اتنی نہ پھیلتی۔ اب تک تو یہ مزید آگے کئی جگہوں پر پھیلائی جا چکی ہوگی۔ میں ہر ایک جگہ سے ویڈیو کیسے ڈیلیٹ کرواؤں گا؟ تم نے پورے خاندان میں مجھے بدنام کر کے رکھ دیا۔ میرے دوستوں نے بھی تمہیں دیکھ رکھا ہے اور اب وہ یہ ویڈیو مجھے سینڈ کر کے کہہ رہے ہیں کہ بھابھی کا ڈانس تو بڑا اچھا ہے۔ میں کیا کروں؟ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ ان کی بات سن کر میں سر پکڑ کر رونے بیٹھ گئی۔ میرا تو خود سوچ سوچ کر برا حال تھا۔ میں اتنے دنوں سے ڈری سہمی تھی، مجھ میں حوصلہ نہ تھا، ورنہ میرا دل تو یہی چاہتا تھا کہ خود کو ختم کر لوں اور مجھے کبھی کسی کا سامنا ہی نہ کرنا پڑے۔ اب تو میرے سسر بھی میرے ساتھ نہ تھے۔ تم نکلو یہاں سے، اٹھو اور جاؤ اپنے ماں باپ کے گھر۔ کامران نے میرا بازو پکڑ کر مجھے کھینچا تو میں ان کے رویے پر حیران رہ گئی۔ یہ اتنے غصے والی بات تھی، میں نہیں جانتی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ میری غلطی تھی کہ میں سب کے سامنے ناچی اور ناچتے ہوئے میں نے احتیاط نہ کی اور یہ بھی نوٹس نہ کیا کہ کوئی ویڈیو بنانے میں مشغول تھا، مگر اس کے بعد میری کیا غلطی تھی؟ نہ تو میں نے ویڈیو پوسٹ کی اور نہ ہی مجھے اس ویڈیو کے بارے میں کچھ معلوم تھا۔ میں نے تو چند دنوں پہلے ہی یہ ویڈیو اپنے سسر کو ٹی وی پر دیکھتے ہوئے پایا تھا اور انہوں نے یہ بات اپنے بیٹے اور بیوی سے چھپائی تھی۔ یقیناً وہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ میرا اور کامران کا جھگڑا ہو، مگر وہ یہ ویڈیو انٹرنیٹ سے ہٹا بھی نہیں سکتے تھے، لہٰذا کامران نے آج یہ ویڈیو دیکھ لی تھی۔ میں نے رو رو کر ان کی منتیں کیں کہ مجھے چھوڑ دیں، میرا اس میں کوئی قصور نہیں، میں اتنی رات کو اپنے ماں باپ کے گھر کیسے جاؤں گی؟
میری بات سن کر وہ چونک گئے اور رک گئے۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں آج کی رات اس گھر میں گزارنے کی اجازت دے سکتا ہوں، مگر صبح ہوتے ہی مجھے تم یہاں دکھائی نہ دو۔ جیسے بھی کر کے یہاں سے چلی جاؤ، بے شک اپنے ماں باپ کو بلاؤ یا اکیلی چلی جاؤ، میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ غصے میں کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ میں نے ساری رات رو رو کر گزار دی۔ کامران واپس پلٹ کر ایک بار بھی کمرے میں نہ آئے۔ میں نے ابا کو فون کر دیا اور ان کو کہہ دیا کہ وہ مجھے صبح ہوتے ہی لینے چلے آئیں۔ ابا فجر کی نماز کے بعد ہی بس میں بیٹھ گئے تھے۔ وہ جلد ہی مجھے لینے آنے والے تھے۔ میں اپنے کمرے سے باہر نہ نکلی تھی۔ جب ابا گھر میں داخل ہوئے تو میں ان کی آواز سن کر کمرے سے باہر نکلی اور دوڑتے ہوئے ابا سے لپٹ گئی۔ میں ابا سے لپٹ کر رو دی۔ وہ حیران پریشان تھے کہ ایسا کیا ہوا ہے۔ میں ابا کو بتانے کو تیار نہ تھی۔ میں انہیں کس منہ سے بتاتی کہ کیا ہوا تھا۔ کامران کے والد نے انہیں بٹھا کر خود ہی ساری صورتحال سمجھا دی۔ کامران کی والدہ بھی وہاں موجود تھیں۔ وہ تمسخر بھری نظروں سے میری جانب دیکھ رہی تھیں۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ لڑکی کردار کی اچھی نہیں۔ انہوں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا تو ابا چونک گئے۔ یہ آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ میری بیٹی کے کردار کو کیا ہوا ہے؟ لڑکیاں اپنی سہیلیوں کے ساتھ مل کر ایسی موج مستی کرتی ہی رہتی ہیں۔ یہ تو ویڈیو بنانے والے کا قصور ہے اور پوسٹ کرنے میں بھی اسی کی غلطی ہے۔ اس میں میری بیٹی کا کیا قصور؟ میں اپنے ابا کے الفاظ سن کر حیران تھی۔ میرے ابا آج بھی میرے ساتھ کھڑے تھے۔ واقعی ماں باپ کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا۔ اگر ابا بھی میرا ساتھ نہ دیتے اور مجھے ہی برا بھلا کہتے تو میں کہیں کی نہ رہتی۔ میرے پاس تو اپنے آپ کو ختم کرنے کے سوا کوئی راستہ ہی نہ ہوتا۔ میں پہلے ہی خود کی نظروں میں بے حد شرمندہ تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا یہ ڈانس خاندان کا کوئی بڑا بزرگ دیکھے۔ میں ایک شرمانے اور جھجکنے والی لڑکی تھی۔ صرف اپنی دوستوں کے ساتھ مستیاں کرتے ہوئے میں آپے سے باہر ہو گئی تھی، وگرنہ میری کبھی جرت نہ ہوئی تھی کہ میں کسی بڑے کے سامنے ایسی کوئی اوٹ پٹانگ حرکت کروں۔ میں نے تو کبھی دوپٹہ بھی سر سے نہ اتارا تھا اور نہ ہی اماں ابا نے کبھی دوپٹہ اتارنے کی اجازت دی تھی۔ ابا مجھے اپنے گھر لے آئے۔ اماں ساری کہانی سن کر الگ پریشان تھیں۔ انہوں نے مجھے خوب لتاڑا کہ تجھے کیا ضرورت تھی اس طرح ناچ گانا کرنے کی، پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ۔ میں تو تجھے پہلے ہی سمجھاتی تھی کہ دوستی شادی سے پہلے ہی ہوتی ہے، شادی کے بعد کچھ تجھے پوچھنے بھی نہ آئے گا، اور تو نے اپنی ویڈیو وائرل کروا لی۔ میں کیا کرتی؟ میری کیا غلطی تھی؟ مجھے کیا معلوم تھا کہ سب ہو جائے گا؟ میں نے تو بس جوش میں آ کر یہ سب کر دیا تھا۔ مگر اماں نے ساتھ ہی مجھے پیار بھی کیا کہ ٹھیک ہے، تو پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، وقت گزرتے دیر نہیں لگتی۔ میں نے اماں کی بات سن کر اسبات میں سر ہلا دیا، مگر میری پریشانی کم نہ ہوئی تھی۔ مجھے اپنے گھر بیٹھے کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ مجھے پتہ چلا کہ میری سہیلی مونا اپنے گھر آئی تھی۔ میں فوراً ہی اس سے ملنے چلی گئی۔ وہ مجھے یوں اچانک دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور فوراً مجھ سے گلے ملنے کو اٹھی، مگر میں نے اسے وہیں روک دیا۔ تم نے یا تمہارے ہی خاندان کے کسی فرد نے میرے ڈانس کی ویڈیو بنائی اور سوشل میڈیا پر ڈال دی۔ میں تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہی ہوں۔ میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ میں نے اس لیے تو ڈانس نہ کیا تھا کہ کوئی چھپ کر ویڈیو بنا لے اور پوری دنیا کو دکھا دے۔ آنسو میرے حلق میں آ پھنسے تو مجھ سے مزید بولنا دشوار ہو گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگی۔ اس نے مجھے روتے ہوئے دیکھا تو آگے بڑھ کر مجھے گلے سے لگا لیا۔ یہاں ادھر بیٹھو۔ اس نے مجھے ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھایا اور بولی، اب بتاؤ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کون سی ویڈیو کی بات کر رہی ہو؟ میں نے اسے ساری بات بتائی تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ او خدایا، یہ کیا ہو گیا؟ اور اس سب میں بھلا تمہارا کیا قصور تھا؟ تمہارے شوہر کو کچھ تو سوچنا چاہیے تھا۔ میرے شوہر سائبر کرائم میں کام کرتے ہیں۔ بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ یہ ویڈیو سب سے پہلے کس نے وہاں ڈالی تھی۔ میں ان سے ابھی بات کرتی ہوں، شاید کچھ ہو جائے۔ مونا سے بات کر کے مجھے کافی تسلی ہوئی۔ مجھے پہلی بار امید جاگی کہ شاید کچھ ہو جائے اور میں اس مصیبت سے نکل سکوں۔ مونا کے شوہر نے اسے تسلی دی تھی کہ ویڈیو ہر جگہ سے ڈیلیٹ ہو جائے گی، فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے شکر کا سانس لیا اور شکر گزار نظروں سے مونا کی جانب دیکھا۔ وہ واقعی میری خاص سہیلی تھی۔ مونا کے شوہر نے جو کہا تھا وہ جلد ہی سچ کر دکھایا۔ اس نے میری ویڈیو معلوم نہیں کیسے ہر جگہ سے ڈیلیٹ کروا دی تھی۔ میں بے حد مطمئن تھی، کم از کم مزید لوگ تو میری ویڈیو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ جس نے ویڈیو وہاں ڈالی تھی اس کا بھی معلوم ہو گیا تھا۔ وہ ہماری ایک سہیلی کے بھائی کے موبائل سے ڈالی گئی تھی۔ یقیناً اس نے ہماری سہیلی کے موبائل سے ویڈیو نکال کر سوشل میڈیا پر ڈال دی ہوگی۔ اس کو بھی اس کے لیے سزا دے دی گئی اور 2 ماہ کے لیے جیل میں ڈال دیا گیا۔ اب میں اپنے شوہر کے انتظار میں تھی کہ وہ کب مجھے لینے کے لیے آئیں گے۔ میں دھوپ میں بیٹھ کر کنو کھانے میں مگن تھی کہ دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی۔
میں نے جھٹ جا کر دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے اپنے شوہر کامران کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ شرمندہ سے کھڑے تھے۔ میں نے انہیں اندر داخل ہونے کا راستہ دیا تو وہ چپ چاپ اندر چلے آئے۔ اماں ابا بھی انہیں دیکھ کر حیران تھے، جبکہ اب میری حیرت کی جگہ خوشی نے لے لی تھی۔ مجھے پوری امید تھی کہ وہ مجھے لینے آئے تھے۔ اماں ابا کچھ دیر ہمارے پاس بیٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ وہ ہمیں بات چیت کا موقع دینا چاہتے تھے۔ میں اس انتظار میں تھی کہ کامران خود سے بات شروع کریں۔ تمہاری وہ ویڈیو سوشل میڈیا سے کیسے ڈیلیٹ ہوئی؟ وہ بولے تو میں نے انہیں ساری کہانی کہہ سنائی۔ اچھا، مجھے بھی ایک ویڈیو ڈیلیٹ کروانی ہے، کیا تم مدد کر سکتی ہو؟ انہوں نے اپنا موبائل چلا کر میرے سامنے کیا تو میں ویڈیو دیکھ کر سکتے میں رہ گئی تھی۔ وہ میری نن کی ویڈیو تھی جو کسی سے ویڈیو کال پر بات کر رہی تھی اور اس نے چھوٹے کپڑے پہن رکھے تھے۔ وہ عجیب و غریب انداز میں بات کرنے میں مشغول تھی۔ ویڈیو کال کرنے والے نے یقیناً اس کی ویڈیو بنا کر وائرل کی تھی۔ کیا وہ اپنے منگیتر سے بات کر رہی تھی؟ میں نے پوچھا تو انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، اس کے منگیتر نے تو ویڈیو دیکھ کر منگنی ہی توڑ ڈالی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ اپنی کسی سہیلی سے بات کر رہی تھی اور مذاق کے طور پر اس نے یہ سب کیا تھا۔ اسے امید نہ تھی کہ اس کی دوست اس کے ساتھ ایسا کر سکتی تھی۔ میں حیران تھی۔ یہ ویڈیو تو میری ویڈیو سے بہت زیادہ بری تھی۔ وہ جانتے بوجھتے عجیب برتاؤ کر رہی تھی۔ میرے شوہر اسی لیے مجھ سے شرمندہ تھے اور دراصل وہ میرے لیے نہیں بلکہ اپنی بہن کے لیے آئے تھے، لیکن میرا کام تو ہر حال میں ان کی مدد کرنا تھا۔ میں نے فوراً ہی مونا سے رابطہ کیا اور اسے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کے لیے کہہ دیا۔ میرے شوہر مجھے واپس گھر لے آئے تھے۔ میرے سسر اور ساس الگ شرمندہ تھے۔ انہیں اچھی طرح سمجھ آ گیا تھا کہ جو کچھ ہوا تھا اس میں میری کوئی غلطی نہ تھی۔ جب ان کی اپنی بیٹی کی ویڈیو لیک ہوئی تو انہیں میری بے گناہی کا اندازہ ہوا تھا۔ اس کا منگیتر بھی ایسے موقع پر اس کا ساتھ نہ دے سکا اور اس نے راہ فرار حاصل کر لیا۔ میری نن کی ویڈیو بھی مونا کے شوہر نے ڈیلیٹ کروا دی، تاہم اس کی وہ ویڈیو ابھی زیادہ لوگوں نے نہ دیکھی تھی۔ مجھے اچھی طرح سمجھ آ گیا تھا کہ آج کل کے جدید دور میں انسان کہیں بھی کیمرے کی آنکھ سے محفوظ نہیں، لہٰذا ہمیں ہر جگہ شائستگی اور نفاست سے کام لینا چاہیے۔